بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوقف علی مرسوم الخط۔ رسم الخط کے موافق وقف کرنا اصل ہے، یعنی جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی قواعد وقف کے مطابق وقف کرنا۔ خط سے مراد وہ خط اور تحریر ہے جس کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے، جن پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اور اس کی اتباع اور پیروی وقف میں ضروری ہے۔ حتیٰ کہ مدنی، بصری اور کوفیین سے اس پر نص بھی وارد ہے، اور مکی اور شامی سے اگرچہ نص منقول نہیں ہے، لیکن اہل ادا نے ان کے لیے بھی وقف میں اتباع رسم خط کو پسند کیا ہے۔ اکثر جگہوں میں رسم کی پابندی ہوتی ہے، مگر بعض مقامات پر کسی حکمت کے پیش نظر خلاف رسم خط وقف کیا جاتا ہے، لہذا اس کا بیان کرنا ضروری تھا تاکہ مخالفت قرت لازم نہ آئے۔ یہ مخالفت 5 طریقوں پر ہے۔ پہلا ابدال، دوسرا حذف، تیسرا فصل و قطع، چوتھا زیادت و اثبات، اور پانچواں وصل۔ میں بتا رہا تھا کہ رسم الخط کے مطابق وقف کرنا یہی اصل ہے، خواہ اصل کلمہ کے موافق ہو جیسے لم یتسنہ، یا مخالف ہو جیسے السبیل۔ کبھی وقف رسم کے خلاف اور اصل کلمہ کے موافق کرتے ہیں، جیسے تمت کلمۃ تائے مطولہ پر اگر وقف کیا جائے تو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو یہ رسم الخط کے موافق ہے۔ مثلا تمت کلمت، اور اگر تائے مطولہ کو مدورہ مان کر ہا کر دیا جائے تو رسم الخط کے مخالف وقف ہے، لیکن اصل کے موافق ہے۔ اب ایک قاعدہ سماعت کر لیں جو آگے شعر نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ اگر تائے تانیث تائے مدورہ کی جگہ تائے مطولہ کی شکل میں مرسوم ہو، یعنی لکھی ہوئی ہو، تو مکی، بصری، کسائی رسم کے خلاف اور اصل کے مطابق وقف کرتے وقت ہا سے بدل دیتے ہیں، اور باقی قراء کرام کے خلاف لیکن رسم کے مطابق تائے مطولہ بالسکون پر وقف کرتے ہیں۔ جیسے لات سے لاہ، مرضات سے مرضاہ، ذات سے ذاہ، اور لات سے لاہ۔ ان میں صرف کسائی کے لیے اور ہیہاتہ میں بزی اور کسائی دونوں کے لیے وقف بالہا ہے، یعنی ہیہاہ ہیہاہ۔ باقی قراء کرام کے لیے اتباعاً للرسم وقف بالتا ہے، یعنی ہیہات، مرضات، ذات، لات، ہیہات۔ وکوفیہم والمازنی ونافع عنوا باتباع الخط فی وقف الابتلاء، ولابن کثیر یرتضی وابن عامر وما اختلفوا فیہ حر ان یفصل اذا کتبت بالتاء ہاء مؤنث فبالہاء قف حقا رضا ومعولا، وفی اللات مع مرضات مع ذات بہجہ ولات رضا ہیہات ہادیہ رفلا۔ کوفیین سے امام عاصم، حمزہ اور کسائی مراد ہیں، اور مازنی سے ابو عمرو بصری مراد ہیں، اور نافع سے امام نافع مدنی پہلے قاری مراد ہیں۔ ترجمہ:
مدنی بصری اور کوفیین نے وقفے اختیاری و اضطراری میں اتباع رسم الخط کا اہتمام کیا ہے، اور ابن کثیر مکی اور شامی کے لیے بھی یہی پسند کیا ہے، یرتضی پسند کیا جاتا ہے، اور وہ اتباع رسم خط جو مختلف فی ہیں زیادہ لائق ہے کہ مفصل بیان کیا جائے۔ اذا کتبت بالتاء ہاء مؤنث فبالہاء قف حقا رضا ومعولا۔ حقا حق سے مکی اور بصری مرموز ہیں، اور را سے کسائی مراد ہے۔ تیسرے شعر میں ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہائے تانیث تائے مطولہ مبسوطہ یا جسے مجرورہ کہتے ہیں لکھی ہوئی ہو تو مکی، بصری اور کسائی کے لیے اس پر ہا کے ساتھ وقف کرو، قف وقف کرو۔ حقاً کیونکہ یہ درست ہے، رضاً پسندیدہ ہے، ومعولا اور معتبر بھی ہے۔ رضاً کی را سے کسائی مراد ہیں، ہادی ہی کی ہا سے بزی مراد ہیں، اور رفلا کی را سے کسائی مراد ہیں۔ وفی اللات ما مرضات مع ذات بہجہ، اور لات مرضات ذات بہجتن اور لات میں وقف کسائی کے لیے بالہا ہے۔ ہیہاتا میں وقفاً بزی اور کسائی کے لیے بالہا ہے۔ وقف یا ابہ کفؤا دنا وکأین الوقوف بنون وهو بالیاء حصل وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا۔ کفون کے کاف سے شامی مراد ہیں، دنا کی دال سے مکی مراد ہیں، اور حصلہ کی ہا سے بصری مراد ہیں۔ اب اس شعر سے دوسرا طریقہ حذف کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یا ابتی کی اصل یا ابتی، جس کا معنی ہے اے میرے والد، اے میرے ابو جان، لیکن مرسوم ہے یا ابتی۔ اگر یا ابتی کو تائے مجرورہ یعنی مطولہ کو بالسکون پڑھا جائے تو یہ رسم الخط کے موافق ہے، اور اگر وقفاً ہا سے بدل دیا جائے تو اصل کے موافق ہے۔ لہذا یا ابتی میں مکی شامی وقفاً بالہا پڑھتے ہیں، جو رسم کے موافق نہیں لیکن اصل کے موافق ہے۔ باقی قراء بالتا پڑھتے ہیں، یعنی یا ابت، یہ رسم کے موافق ہے لیکن اصل کے خلاف ہے۔ وَكَأَيِّن، اس کی اصل کا عین ہے، کا عین، یہ نون اصل میں تنوین کے عوض میں ہے، تنوین کی وجہ سے ہے، اور دراصل یہ تنوین ہی ہے لیکن نون کی شکل میں یہاں پر لکھا گیا ہے۔
جو این و ایتن عربی میں مستعمل ہے وہی کلمہ ہے جس کا معنی ہے کتنے۔ یہ نون کوئی حرف نہیں بلکہ تنوین کا تلفظ ہے، جیسا کہ میم جمع کے صلہ میں ہوتا ہے، جیسا انلزمکموہا، وہاں پر واو اصل میں جو لکھا ہوا ہے وہ میم جمع کا صلہ ہے، انلزمکموہا موہا۔ بصری اصل کا اعتبار کرتے ہوئے وقف بالیا یعنی ای پڑھتے ہیں، اور باقی قراء کرام رسم کا اعتبار کرتے ہوئے رسم الخط کے موافق وقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَكَأَيِّن، نون ساکن پڑھتے ہیں، جیسا کہ تحریر میں اور رسم میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور چھٹا شعر کے دوسرے مصرعے میں آپ دیکھ رہے ہیں حج والخلف رتلا، ہا سے مراد بصری ہیں اور رتلا کی را سے مراد امام کسئی ہیں۔ اس شعر میں تیسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے فصل یا قطع کا۔ پہلے ترجمہ دیکھیں۔ لفظ مالے، لفظ مالی، مالی بغیر لام کو کھینچے ہوئے، ومالی جو سورہ فرقان، سورہ کہف، سورہ نساء اور سورہ معارج میں ہے۔ بصری ما پر وقف کرتے ہیں اور امام کسائی کے لیے خلف ہے، یعنی ما اور لام دونوں پر وقف کرتے ہیں۔ اس کی ضد سے دوسرے قراء کرام کے لیے لام پر وقف متعین ہو گیا، یعنی باقی قراء کرام لام پر وقف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا اور ان لوگوں کا وقف کرنا رسم الخط کے موافق ہے، یعنی مال لام ساکن کر کے، اور ما پر وقف کرنا بصری کا اصل کے اعتبار سے ہے، کیونکہ انہوں نے ما اور لا کے درمیان فصل اور قطع کر دیا ہے اور دوسروں نے وصل کیا ہے۔ وَأَيُّهَا فَوْقَ الدُّخَانِ، اس شعر میں چوتھا طریقہ بتایا جا رہا ہے کسی کلمہ موقوفہ کے آخر میں کسی حرف کا زیادہ کر دینا۔ را فقن کی را سے کسئی مرموز ہے اور حم ملا کی ہا سے بصری مرموز ہے۔ بصری اور کسئی ایہا پر وقف اصل کے مطابق عام کلموں کی طرح وقف بالالف ایہا کرتے ہیں، اور باقی حضرات رسم الخط کے موافق وقف بالہا کرتے ہیں، ایہ۔ بصری نے الف کی زیادتی کی ہے اور ان لوگوں نے زیادتی نہیں کی ہے بلکہ الف کے ساتھ کیا ہے۔ وفلہا، اس 8ویں شعر میں شامی کے لیے اس کلمہ میں وصلاً قرأت کو بتایا جا رہا ہے کہ شامی ان تینوں مقامات پر، یعنی جو 3 جگہیں جو بتائی گئی، ان تینوں مقامات کے ایہا کو وصلاً علی الاصل ضمہ دے کر پڑھتے ہیں، کیونکہ یا پر ضمہ ہے، اسی کی مناسبت سے ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ باقی حضرات کے لیے دوسرے کلمات کے مطابق ہا کے فتح کے ساتھ، کیونکہ الف ان تینوں کلمات میں محذوف الرسم ہے۔ ترجمہ: یا ایہا، اور شامی نے ہا میں وصلاً
ضمہ دیا ضمہ یا کی اتباع میں، ضمہ یا کی اتباع میں، اور رسم ان کلمات میں یہی خیال پیدا کرتے ہیں۔ وقف وَكَأَنَّهُ وَكَأَنَّ اللَّهِ، یہ اصل میں چھٹا شعر کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ رفقاً کی را سے کسائی مراد ہیں، اور حللا کی ہا سے بصری مراد ہیں۔ امام کسائی یا پر وقف کرتے ہیں، اور یہ وقف اضطراری ہے یعنی وے، اور بصری کاف پر وقف کرتے ہیں یعنی ویک، اور باقی قراء کرام کلمہ کے آخری حرف نون پر وقف کرتے ہیں یعنی وَيْكَأَنَّ۔ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی تمام قراء کرام کے ساتھ ہیں ان دونوں کلمات میں۔ اور تم وَيْكَأَنَّهُ اور وَيْكَأَنَّ اللَّهِ پر اس کے رسم کے مطابق پورا کلمہ پر وقف کرو، مگر کسائی کے لیے یا پر اور بصری کے لیے کاف پر وقف کرو۔ پانچواں طریقہ وصل کا بیان اس 10ویں شعر میں ہے۔ شفا، شفا کی شین سے اخوین مراد ہیں۔ لفظ ایم ما رسم خط میں لفظ ایا ما سے مقطوع ہے یعنی الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ اخوین ایا پر وقف کرتے ہیں اور باقی قراء ما پر وقف کرتے ہیں۔ گویا اخوین نے مقطوع این پر وقف کیا اور دیگر حضرات نے رسم الخط کے مطابق وقف کیا۔ ترجمہ دیکھیں۔ لفظ ایم ما تدعو میں ایا پر حمزہ اور کسائی کا وقف ہے، اور باقی حضرات نے لفظ وادی النمل پر کسائی کے لیے یا سے وقف کیا ہے۔ باقی حضرات موافق رسم یا کے بغیر دال پر وقف کیا ہے۔ اور تم بزی کے لیے بالخلف، بزی کے لیے بالخلف فیمہ ممہ عمہ لمہ بمہ تک کے پانچوں کلمات پر وقف ہائے سکتہ ساکنہ کے ساتھ کرو، اور جو اس قرأت کو جہالت کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے اعتراض کو دلائل کے ساتھ دفاع کرو۔ لفظ فیمہ ممہ عمہ لمہ بمہ ان کلمات میں بزی بالخلف وقفاً ہا زیادہ کرتے ہیں یعنی ایک طریق سے تمام قراء کرام کے موافق بغیر ہا کی زیادتی کے پڑھتے ہیں، اور دوسرے طریق سے ہا کی زیادتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی بزی اصل و رسم دونوں کے مطابق وقف بالمیم اور وقف بالہا، ہا اور سکتہ دونوں کے ساتھ کرتے ہیں، باقی حضرات صرف وقف بالہا کرتے ہیں۔